عمران خان نیازی پاکستانی سیاستدان اور سابق کرکٹ کھلاڑی ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان، شوکت خانم میموریل ہسپتال کے بانی اور تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں۔ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے 1971 سے 1992 تک کھیلتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے عمران خان نیازی کے بارے میں دلچسپ معلومات، زندگی کی ابتدا و تعلیم، کرکٹ اور پھر سیاست کے بارے میں۔ عمران خان کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے کلپ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ معزز ناظرین، عمران خان کی پیدائش 25 نومبر 1952 کو لاہور، پاکستان میں ہوئی۔ وہ پشتونوں کے مشہور نیازی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر میاں والی میں سکونت پذیر رہیں۔ وہ اکرام اللہ خان نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ عمران خان نے ابتدائی تعلیم لاہور سے کیتھیڈرل اسکول اور ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ وہاں رائل گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاست میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ وہ 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ عمران خان نے کرکٹ کی دنیا میں بھی اپنا ایک اعلیٰ مقام بنایا اور بین الاقوامی سطح پر اس وقت وہ سیاست کے بجائے کرکٹ کے حوالے سے زیادہ متعارف کرائے جاتے ہیں۔ ان کی قیادت میں پاکستان میں 1992 میں عالمی کرکٹ کپ جیتا تھا۔ فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز 1969-1970 میں لاہور کی طرف سے سرگودا کے خلاف کھیلتے ہوئے 1971 میں انگلستان کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ اگر کرکٹ میں عمران خان کے ریکارڈز کی بات کی جائے تو ٹیسٹ ریکارڈ انہوں نے 88 ٹیسٹ میچ کھیل کر 362 وکٹیں 2.81 کی اوسط سے حاصل کی۔ 1981 سے 1982 میں لاہور میں سری لنکا کے خلاف 8 کھلاڑی صرف 58 رنز دے کر آؤٹ کیے اور 23 مرتبہ ایک اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کی۔ انہوں نے 63.69 کی اوسط سے 3807 رنز بنائے، جن میں 5 سینچریاں بھی شامل ہیں۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور ایڈی لینڈ میں 1991 میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے 132 رنز رہا۔ ان کا شمار پاکستان کرکٹ کے کامیاب ترین کپتانوں میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ پاکستان کے پہلے کپتان تھے جن کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے بھارت کو بھارت اور انگلستان کو انگلش سرزمین پر ہرایا۔ بطور کپتان انہوں نے 43 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 14 جیتے اور 8 ہارے اور 26 برابر یا بغیر کسی نتیجے سے ختم ہوئے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 1992 میں ان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے 5واں کرکٹ عالمی کپ جیتا۔ یہ اعزاز ابھی تک پاکستان صرف ایک دفعہ ہی حاصل کر سکا ہے۔ انہوں نے 175 ایک روزہ میچوں میں حاصل کیا اور 182 وکٹیں حاصل کی۔ 3709 رنز 33.41 کی اوسط سے بنائے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور 102 ناٹ آؤٹ تھا، جو انہوں نے سری لنکا کے خلاف 1983 میں کھیلتے ہوئے بنائے۔ ان کی قیادت میں 139 ایک روزہ میچ کھیلے گئے، جن میں سے 77 جیتے، 57 ہارے، 4 بے نتیجہ رہے جبکہ ایک میچ برابر رہا۔ انہوں نے مجموعی طور پر 5 عالمی کرکٹ کپ میں حصہ لیا، جو 1975، 1979، 1983، 1987 اور 1992 میں منعقد ہوئے۔ مزید یہ کہ عمران خان کو اپنی ازدواجی زندگی میں کافی اتار چڑھاؤ کا سامنا رہا۔ وہ اب تک 3 مرتبہ شادی کر چکے ہیں۔ 1995 میں عمران خان نے برطانوی ارب پتی یہودی تاجر سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ جمائمہ نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلامی نام جمائمہ خان ہے۔ اس شادی کی شہرت پوری دنیا میں ہوئی اور عالمی میڈیا نے اس کو خصوصی اہمیت دی۔ 22 جون 2004 کو انہوں نے طلاق کا اعلان کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے انہیں وقت نہیں دے پاتے تھے۔ جمائمہ سے عمران خان کے 2 بیٹے ہیں جن کا نام قاسم اور سلیمان ہے۔ 8 جنوری 1905 کو عمران خان برطانوی پاکستانی صحافی ریحام خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔
30 اکتوبر 2005 کو دونوں نے طلاق کی کارروائی شروع کرنے کی تصدیق کر دی۔ 2017 اور 2018 کے آغاز میں کئی خبریں آئیں کہ عمران خان نے اپنی روحانی پیشوا بشرا بھٹو سے شادی کر لی ہے، تاہم عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر افراد اور مانیکا خاندان نے اس افواہ کی نفی کی۔ 7 جنوری 2018 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں جاری کیا کہ عمران خان نے بشرا مانیکا کو شادی کے لیے پیغام دیا ہے، تاہم ابھی اسے قبول نہیں کیا گیا۔ 18 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے۔ شوکت خانم اسپتال عمران خان نے عالمی کرکٹ کپ منعقد 1992 کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس کے بعد سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا اسپتال شوکت خانم ایک ٹرسٹ کے ذریعے قائم کیا۔ عمران خان پاکستانی عوام کو اس اسپتال کا بانی قرار دیتے ہیں۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ دیا جا چکا ہے۔ علاوہ ازیں 1992 میں انسانی حقوق کا ایشیائی ایوارڈ اور حلال امتیاز 1992 میں عطا ہوئے۔ عمران خان بریڈ فورڈ یونیورسٹی برطانیہ یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ کے چانسلر کے طور پر 2005 سے 2014 تک خدمات سر انجام دیتے رہے۔ مزید ناظرین جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین عمران خان کے بارے میں جو خاص اور بہترین معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی، البتہ آہستہ آہستہ وہ اپنی جدوجہد اور اصول پرستی کی بدولت پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں میں مقبولیت حاصل کرتے گئے۔ آخری چند سال میں اسی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ 1997 میں منعقد ہونے والی عام انتخابات میں عمران خان قومی اسمبلی کی صرف ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب تھے۔ 3 نومبر 2007 کو فوجی پرویز مشرف کے ہنگامی حالات کے اعلان کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ پولیس کو چل دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 14 نومبر کو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ عمران خان نے 2008 میں منعقد ہونے والے عام انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ 2013 کے عام انتخابات میں عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف نے پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیر میں 32، ایوان بالا میں 7، صوبائی اسمبلی سندھ میں 4، صوبائی اسمبلی پنجاب میں 30 اور صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں 59 نشستیں حاصل کی۔ عمران خان کے بقول 2013 کے انتخابات میں پاکستان کی تاریخ میں بدترین دھاندلی ہوئی اور بطور احتجاج انہوں نے پارٹی ممبران اور کارکنان سمیت پارلیمنٹ کے سامنے 126 دن تک دھرنا دیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں عمران خان کی جماعت تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 116، پنجاب اسمبلی کی 123، سندھ اسمبلی کی 23، خیبر پختونخوا اسمبلی کی 66 اور بلوچستان اسمبلی کی 4 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، جس کے بعد تحریک انصاف نے مرکز، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا اعلان کیا، جبکہ بلوچستان میں حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان کی جدوجہد پر 2013 میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی، جس میں عمران خان کے 1992 سے لے کر 2013 تک کی عوامی تبدیلی تک کے ادوار کو دکھایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم کی سرمایہ کاری و پیشکش کا عمران خان اور اس کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ ایک قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے جو فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ انتخابات سے صرف 4 دن قبل 7 مئی 2013 کو ایک فوک لفٹ سے گرنے کے بعد عمران خان کو لاہور میں شوکت خانم ہسپتال لے جایا گیا۔ طبی معائنے کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان بحریت ہیں۔
کوئی تشویشناک بات نہیں۔ اس سہانے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے منسوخ کر دیے۔ عمران خان نے اپنی زندگی میں 2 کتابیں لکھی ہیں جن کے نام آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ دعاؤں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔